بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قاری محمد اخلاق مدنی۔ فضائل قرآن کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع تھا۔ آج ہم تجوید کی تعریف، غرض و غایت اور اس کے حکم کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خصنا بتعلیم القرآن العظیم، ونصلی ونسلم علی من تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، وعلى آلہ واصحابہ المجودین للکتاب المبین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وعلى سائر حفظة القرآن الكریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تجوید کی تعریف ہم بیان کریں گے کہ تجوید کس کو کہتے ہیں اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی تحسین الشیء، یعنی کسی چیز کا عمدہ کرنا، کھرا کرنا، خوبصورت بنانا، کسی چیز کو سنوارنے کے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ادا کرنا۔ قرآن کریم کے حروف سے مراد کیا ہے؟ یعنی حروف تہجی جو عربی زبان کے حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ان حروفوں کی ادائیگی۔ اور مخرج سے مراد کیا ہے؟ جہاں سے ان حروفوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے آگے کچھ اسباق ہوں گے جن میں مخارج بیان کیے جائیں گے کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے اور ان کی صفات کیا ہیں۔ صفات کی دو قسمیں آگے ہم بیان کریں گے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات عارضہ اور صفات لازمہ۔ صفات لازمہ کیا ہے اور صفات عارضہ کیا ہے، انشاءاللہ تفصیلاً تو ہم اس وقت بیان کریں گے، لیکن مختصراً میں ابھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ صفات لازمہ اس صفت کو کہتے ہیں جو حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر وہ صفت اس حرف سے جدا کر دی جائے تو وہ حرف ہی نہیں رہتا۔ مثلاً قاف ہے، قاف میں ایک صفت قلقلہ ہے، آواز میں ایک اٹھاؤ پیدا کرنا ہے، آواز میں ایک جنبش پیدا کرنی ہے۔ اور اگر ہم اس قاف کی آواز میں جنبش پیدا نہیں کرتے، آواز میں اٹھاؤ پیدا نہیں کرتے تو یہ کاف ہو جائے گا۔ یعنی صفت قاف جو ہے، اگر اس صفت سے قاف کو ادا نہ کیا، مثلاً آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، اور اگر ہم اس قل کے قاف کو آواز میں اٹھاؤ پیدا نہیں کرتے، جنبش پیدا نہیں کرتے اور موٹا کر کے نہیں پڑھتے، قلقلہ نہیں کرتے، تو معنی کل کا معنی ہو جائے گا کھا لیجئے۔ تو قاف کی صفت سے ہم نے جب اس کو صفات لازمہ سے اس کو ادا نہ کیا تو قاف کا معنی ہی بدل گیا۔ اسی طرح سین ہے، سین میں ایک صفت صفیر ہے اور اس کی وہ لازمی صفت ہے۔ اگر ہم سین کو بغیر صفیر کے ادا کریں تو وہ سین نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سا پڑھا جائے گا۔ اسم، جب ہم اسم کہتے ہیں تو آواز میں ایک سیٹی بجتی ہے اور اس کا معنی ہے نام، اسم نام۔ اور جب ہم اس میں سیٹی نہیں بجاتے تو معنی ہو جائے گا اسم، اسم کا معنی ہے گناہ۔ تو
ما صفات لازمہ یعنی صفات لازمہ آپ کو بیان کر دی گئی کہ حروف کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس صفت کو اس حرف سے جدا کر دیا جائے تو وہ حرف ہی نہیں رہتا. اور ایک ہے صفت عارضہ. عارضہ اس صفت کو کہتے ہیں جو حروف کے اندر تو نہیں پائی جاتی لیکن کسی دوسرے چیز کے ملنے کی وجہ سے صفت بنتی ہے. آگے جا کر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ نون ساکن کے احکام، مثلا نون ساکن کے 4 احکام ہیں، اظہار ہے، ادغام ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے. تو اظہار کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا. ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا. اقلاب کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا. اور اخفاء کب ہوگا؟ جب ان 13 حروف کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفاء ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہاں جو نون ساکن کے احکام میں صفات بنی ہے، مثلا اظہار ہے تو اظہار ایک تو نون کی اپنی صفت تھی، لیکن جب اظہار ہم نے کہا کہ نون کا اظہار ہوگا تو حروف حلقی آئیں گے نون ساکن کے بعد تب اظہار ہوگا. اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف یرملون آئیں گے تو ایک صفت بنے گی، اس کو کہیں گے ادغام. یا نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اس کی ایک صفت بنے گی اقلاب. اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ صفت بنے گی اخفاء، یعنی دوسری کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے صفت بنے. تو اصطلاحی معنی جو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کو، حرف سے مراد بتا دیا کہ قرآن کریم کے حروف تہجی مراد ہے، اس کے مخرج سے یعنی مخارج جہاں سے حروف ادا کیے جاتے ہیں، ما صفات لازمہ یعنی وہ صفت جو حروف کے اندر پائی جاتی ہے، صفات عارضہ کے یعنی وہ صفات جو دوسرے کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے صفت بنتی ہے وہ صفات. تو پوری تعریف اس طرح ہوئی کہ قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ما صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ادا کرنا. اب اس کا موضوع کیا ہے؟ تجوید کے علم کا موضوع کیا ہے؟ وہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ تلفظ کی درستگی اور ادائیگی کے لحاظ سے. اسی طرح غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس علم کو کیوں سیکھا جاتا ہے؟ تو اصل ہے تصحیح حروف کی تصحیح، تاکہ ہم قرآن کریم کو اس کے نازل شدہ طریقہ کے مطابق پڑھ سکیں. اور اس علم کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس فن کا تعلق متن قرآن سے ہے، قرآن کے متن سے ہے، اور یہ اشرف الکلام ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اب ہم آتے ہیں حکم کی طرف کہ اس علم کے سیکھنے کا حکم کیا ہے. قرآن کریم سے اس کے دلائل ہیں یا نہیں، احادیث میں اس کے متعلق کیا آیا ہے، اور اجماع یعنی علماء کرام اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بیان کریں کہ اس کا حکم کیا ہے. تجوید کا علم اس قدر حاصل کرنا کہ معنی میں خلل واقع نہ ہو، یہ فرض عین ہے. اور اگر تجوید میں ماہر فن بننا ہے تو ماہر فن بننا وہ فرض کفایہ ہے. تو اس قدر تجوید کا حاصل کرنا کہ معنی میں خلل واقع نہ ہو یہ فرض عین، اور اس علم میں ماہر فن بننا فرض کفایہ ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. قرآن کریم کو اس طرح تلاوت کیا جائے جیسے کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے.
اور قرآن کریم میں ایک مقام پہ آتا ہے سورہ قیامہ میں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت حضور نے ذرا جلدی پڑھنے کی کوشش کی تو جبریل امین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی اس کو تیز نہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں. تو یہ تو قرآن کریم کے دلائل تھے. اسی طرح احادیث میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عرب کے لہجوں میں اور ان کی آواز میں پڑھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن کریم کو اس طرح پڑھیں جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے. تو مفسرین اور قراء اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو غلط جب انسان پڑھتا ہے تو پھر قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے. تو یہ تو احادیث سے دلائل تھے. اجماع کیا کہتا ہے، علماء کرام اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ علماء کا اس کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں. علامہ جزری بہت بڑے اس فن کے ماہر گزرے ہیں. امام جزری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب تجوید پہ ایک متن لکھا ہے جو مشہور ہے، جو اکثر مدارس میں وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں متن جزری. علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے اس متن میں، اس کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ. تو علامہ جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ، یعنی تجوید کا حاصل کرنا، علم تجوید کا حاصل کرنا حتم لازم ہے، یعنی نہایت ہی ضروری ہے. اور علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے دوسرے بیت میں فرمایا من لم یجود القرآن آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو اجماع ہوا کہ علماء نے، اور علماء میں یہ قراء میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں امام جزری رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے اپنے متن میں یہ اشعار لکھے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ. جب ہمارے پاس اجماع بھی ہو گیا اور ہمارے پاس سنت کی دلائل بھی ہو گئے اور قرآن کریم سے بھی ہمارے پاس دلائل ہو گئے، تو اب ہمیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے علم تجوید کے اس قدر حاصل کرنا کہ معنی میں خلل نہ واقع ہو، اتنے احکام کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ قاری صاحب. آج ہم بات کر رہے تھے تجوید کی تعریف پر، اس کی غرض و غایت اور اس کے حکم پر. تو ہم نے ایک بات تو خاص طور پر ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو غلط پڑھنا گناہ میں شامل ہے، اور اس کا اتنا علم جاننا کہ اس کے معنوں میں فرق نہ آئے یہ فرض عین ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کو جب ہم فرض عین کہتے ہیں تو اس کا جاننا، سیکھنا، کرنا ایک مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے. خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف راغب ہوں اور اس کو صحیح پڑھنے کی طرف راغب ہوں. بہت بہت شکریہ.